بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹاپ وکٹری عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آغاز۔ سردیوں کے دن تھے۔ عمران اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر لحاف میں سمٹا ہوا پڑا تھا۔ کمرے میں ہلکی لائٹ کے ساتھ سائیڈ میں گیس ہیٹر جل رہا تھا۔ گیس ہیٹر سے کمرے کا ٹیمپریچر کافی حد تک نارمل ہو گیا تھا۔ دیوار گیر کلاک پر صبح کے تقریباً 6 بج رہے تھے۔ اچانک نیند میں عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر کسی نے زور زور سے ہتھوڑے مارنے شروع کر دیے ہوں۔ عمران ہڑبڑا کے بیٹھا اور یکلخت اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھیں کھلتے ہی اسے فون کی تیز آواز سنائی دی تو عمران سمجھ گیا کہ اس کے سر پر بجنے والے ہتھوڑے نہیں تھے بلکہ یہ فون کی گھنٹی بجنے کی آواز تھی۔ چند لمحوں تک تو وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے ٹیبل لیمپ کا بٹن آن کر دیا تو کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ کون ہے؟ عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں ناگواریت کا تاثر تھا۔ عمران صاحب، میں بلیک زیرو بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی تشویش بھری آواز سنائی دی۔ درجہ حرارت 0 پر پہنچ جانے کے باوجود بھی تم بول رہے ہو، اور وہ بھی رات کے اس وقت؟ بڑی ہمت ہے تمہاری، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کے لیے انتہائی اہم خبر ہے، اس لیے مجھے اتنی رات کو فون کرنا پڑا ہے۔ سرداور پر رات ان کی رہائش گاہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا تو عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ریسیور ویسے ہی اس کے ہاتھ میں رہا تھا۔ اس کا چہرہ یہ خبر سن کر سرخ ہو گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ رات کو نیند میں کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھ لیا تم نے؟ سرداور کی حالت بہت خراب ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے انتہائی پریشانی سے کہا تو عمران کے چہرے پر شدید تشویش کے تاثرات پھیل گئے۔ اوہ ویری سیڈ، ریئلی ویری سیڈ۔ کہاں ہیں وہ؟ کیا گھر میں ہی ہیں؟ عمران نے کہا۔ ابھی چند لمحے پہلے مجھے سر سلطان کا فون آیا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ سرداور کی حالت شدید خطرے میں ہے۔ انہیں 6 گولیاں ماری گئی ہیں جن میں سے 1 گولی دل کے قریب لگی ہے۔ آپریشن کر کے ساری گولیاں نکال دی گئی ہیں، اس کے باوجود ابھی تک ان کی حالت سنبھل نہیں سکی، بلیک زیرو نے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، لیکن ہمیں کسی نے اطلاع ہی نہیں دی، عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ سر سلطان سے معلوم ہوا ہے کہ سرداور لیبارٹری سے گھر آ رہے تھے تو ان کی رہائش گاہ کے باہر 2 افراد گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایک کار میں موجود تھے۔ سرداور کی کار جیسے ہی ان کی کوٹھی کے قریب رکی، اسی لمحے سڑک کی دوسری طرف کھڑی کار سے 2 افراد نکلے جو سر سے پاؤں تک سیاہ پوش تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین پسٹلز تھے اور انہوں نے کار کے قریب جاتے ہی اچانک سرداور کی کار پر اندھا دھند فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ سرداور کی کار بلٹ پروف تھی، لیکن انہوں نے مشین پسٹل سے ایسی گولیاں فائر کی تھیں جو سرداور کی بلٹ پروف کار کے شیشے توڑتی ہوئی اندر گھس گئیں۔ کار کا ڈرائیور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور سرداور کو 6 گولیاں لگیں۔ ان پر فائرنگ کرتے ہی وہ دونوں تیزی سے مڑے اور پھر اپنی کار میں سوار ہو کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ گولیوں کی آواز سن کر کوٹھی کے اندر موجود گارڈز باہر آئے تو انہوں نے سرداور کی کار کو گولیوں سے چھلنی دیکھا۔ گارڈز نے فوراً سرداور کو شدید زخمی حالت میں کار سے نکالا اور انہیں ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر صدیقی بھی ہسپتال پہنچ گئے اور انہوں نے ان کا آپریشن کیا۔ رات گئے تک آپریشن جاری رہا۔ انہوں نے سرداور کے جسم سے ساری گولیاں نکال لیں، لیکن چونکہ سرداور بوڑھے اور کمزور آدمی ہیں اس لیے کوشش کے باوجود ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی ہے۔ یہ ساری تفصیل مجھے سر سلطان نے بتائی تو میں نے خود ڈاکٹر صدیقی کو کال کیا اور اب آپ کو فون کر رہا ہوں، بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اللہ اپنا رحم کرے۔ ٹھیک ہے، میں ہسپتال جا رہا ہوں، تم صفدر اور تنویر کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ کوٹھی جا کر ان آدمیوں کے بارے میں سراغ لگائیں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ باہر آیا تو سلیمان کمرے میں موجود تھا۔ کیا ہوا صاحب، خیریت؟ سلیمان نے متحوش سے لہجے میں کہا۔ سرداور پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہیں، ان کی حالت تشویشناک ہے، عمران نے تیز لہجے میں جواب دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار پوری رفتار سے اسپیشل ہسپتال کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔
اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے اور فراخ پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چونکہ صبح کا وقت تھا اور سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے وہ کار پوری رفتار سے دوڑائے چلا جا رہا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی کار اسپیشل ہسپتال میں داخل ہوئی۔ عمران نے پارکنگ میں لے جا کر پوری قوت سے بریک لگائے اور کار کا دروازہ کھول کر وہ تقریباً دوڑتا ہوا ڈاکٹر صدیقی کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے ڈاکٹر صدیقی کے آفس سے ایک ڈاکٹر نکلا۔ اوہ عمران صاحب، آپ؟ اس ڈاکٹر نے کہا۔ کہاں ہیں ڈاکٹر صدیقی؟ ڈاکٹر صاحب روم نمبر 8 میں ہیں، سرداور کے پاس۔ سرداور کیسے ہیں اب؟ ابھی وہ بے ہوش ہیں عمران صاحب، ہر ممکن کوشش کے باوجود وہ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں، ان کی حالت شدید خطرے میں ہے، ڈاکٹر نے کہا تو عمران نے ہونٹ بھینچے اور روم نمبر 8 کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سرداور آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، ان کی گردن تک کمبل تھا، ان کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ بیڈ کے دونوں طرف ڈاکٹر اور نرسیں موجود تھیں، خون اور گلوکوز کی بوتلیں بھی سٹینڈز کے ساتھ لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اور ایک بڑی سی مشین ٹرالی پر رکھی ہوئی دائیں طرف پڑی تھی، جس سے نکلنے والی تاریں سرداور کے جسم پر موجود کمبل کے اندر جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ عمران کے اندر داخل ہوتے ہی ڈاکٹر صدیقی نے مڑ کر دیکھا اور ساتھ ہی اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر عمران کو بولنے سے روک دیا۔ عمران سر ہلاتا ہوا قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں اس مشین پر جمی ہوئی تھیں جس کے کئی ڈائلوں پر مختلف رنگوں کی سوئیاں دائیں بائیں تھرتھراتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ سرداور کی میڈیکل فائل کہاں ہے؟ عمران نے ڈاکٹر صدیقی کے قریب کھڑی ایک جونیئر ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، تو اس ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر سائیڈ میز پر رکھی ہوئی ایک فائل اٹھائی اور لا کر عمران کو دے دی۔ عمران نے فائل لی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ آپ میرے ساتھ باہر آئیں، عمران نے آہستگی سے ڈاکٹر صدیقی سے کہا تو ڈاکٹر صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران تیزی سے مڑا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ اب تیز تیز قدم اٹھاتا ڈاکٹر صدیقی کے آفس کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر صدیقی بھی وہاں پہنچ گئے۔ کیا خطرہ شدید ہے ڈاکٹر صدیقی؟ ہاں، آپ سے کیا چھپانا عمران صاحب، سرداور کے بچ جانے کی امید لمحہ بلمحہ ختم ہوتی جا رہی ہے، ڈاکٹر صدیقی نے انتہائی افسوس بھرے لہجے میں کہا تو عمران کا چہرہ بگڑ سا گیا۔ ڈاکٹر صدیقی نے سرداور کے بارے میں جو بات کی تھی، اس سے عمران کا ذہن اس قدر ماوسا ہو گیا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید غم و اندوہ کے تاثرات تھے۔ عمران صاحب، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، وہ قادر مطلق ہے، اچانک ڈاکٹر صدیقی نے عمران کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو عمران اس طرح چونکا جیسے نیند سے اچانک جاگا ہو۔ ڈاکٹر صدیقی، کچھ کریں، عمران نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ فکر مت کریں، ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے چند ایکسپرٹ ڈاکٹرز سے مشورہ کیا ہے، میں ایک اور کوشش کروں گا، مجھے سرداور کا ایک اور آپریشن کرنا پڑے گا۔ گو اس وقت سرداور کی جو حالت ہے، اس حالت میں آپریشن 100% رسک ہے، لیکن ویسے بھی تو معاملہ امید افزا نہیں ہے، اس طرح بچ جانے کا 1% چانس تو ہے، اس لیے میں ایک اور کوشش ضرور کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بار ضرور کرم کرے گا اور میں سرداور کو ضرور موت کے منہ سے نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ اسی لمحے دفتر کا دروازہ کھلا اور سر سلطان اور سر عبدالرحمن اندر داخل ہوئے تو عمران یکلخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا حال ہے سرداور کا؟ سر سلطان نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر صدیقی ایک اور آپریشن کرنے جا رہے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، آپ بیٹھیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور ڈاکٹر صدیقی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ سر سلطان اور سر عبدالرحمن سامنے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ سب کیسے ہوا ہے؟ کس نے کیا ہے عمران؟ سر عبدالرحمن نے کہا۔ معلوم نہیں ڈیڈی، مجھے تو چیف نے فلیٹ پر فون کر کے اس بارے میں بتایا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے 2 ایجنٹ جائے وقوع پر بھجوا دیے ہیں تاکہ وہ جا کر اس بارے میں چھان بین کریں۔ انہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے چیف کو اطلاع دی تھی، سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو آپ کو چیف کو کال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سرداور حملہ آوروں کو پہچانتے ہیں اور ان لوگوں کا کسی بین الاقوامی تنظیم سے تعلق ہے، اس لیے آپ نے چیف کو فون کیا، ورنہ آپ مجھ سے بات کر سکتے تھے، سر عبدالرحمن نے کہا۔ سرداور کے ہر معاملے میں چیف خصوصی طور پر دلچسپی لیتے ہیں، اس لیے آپ سے پہلے میں نے انہیں ہی صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا اور یہ میرا فرض بھی تھا،
سر سلطان نے سپاٹ لہجے میں کہا تو سر عبد الرحمن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، سرداور ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، وہ نیک انسان ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، دشمنوں کے جو بھی عزائم ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ عمران نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ سر سلطان نے کہا میری پرائم منسٹر صاحب سے ایک خصوصی میٹنگ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں؟ سر عبد الرحمن نے سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا تو سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر عبد الرحمن اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران تم مجھے فون کر کے صورتحال سے آگاہ کرتے رہنا، میں پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا آفس میں ہی جاؤں گا اور وہیں رہوں گا، ویسے میں جا کر اس بارے میں اپنے طور پر کام شروع کر رہا ہوں۔ سر عبد الرحمن نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے ڈیڈی۔ عمران نے جواب دیا تو سر عبد الرحمن تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ تمہارا کیا خیال ہے ایسا کون ہو سکتا ہے، وہ بھی آفیسرز کالونی میں؟ کوئی اس کالونی میں اسلحہ لے کر چیک پوسٹ سے کیسے گزر کر جا سکتا ہے؟ اور سب سے حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ سرداور کی رہائش گاہ کے باہر موجود گارڈز کہاں تھے؟ انہوں نے رہائش گاہ کے باہر موجود مشکوک کار کو نوٹ کیوں نہیں کیا؟ سر سلطان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا یہ ساری پلاننگ ہے، سردیوں کے دن ہیں، سرداور کے حکم سے ہی گارڈ باہر رہنے کی بجائے کوٹھی کے اندر رہتے ہیں۔ ایک دو بار میں نے بھی اعتراض کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بھی انسان ہیں، انہیں بھی جینے کا پورا حق ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی رہائش گاہ کے باہر ہی پہرا دیں، ویسے بھی وہ کون سا ہر وقت رہائش گاہ میں ہوتے ہیں، اس لیے انہیں باہر کھڑا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت بھی ایسا ہی ہوا ہو اور گارڈز اندر ہوں۔ عمران نے کہا پھر بھی ہاتھ لگائے ہوئے افراد کار میں وہاں جانے کتنی دیر سے موجود تھے، انہیں کسی نے چیک کیوں نہیں کیا؟ یہ تو انکوائری کرنے پر ہی پتہ چلے گا۔ عمران نے کہا تو سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے جیب سے سیل فون نکالا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ X2 رابطہ ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں بلیک زیرو، سرداور کا دوبارہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ گو ڈاکٹر صدیقی نے تو مایوسی کا اظہار کر دیا تھا، لیکن امید ہے اللہ کرم کرے گا، اور ڈاکٹر صدیقی نے جس عزم کا اظہار کیا ہے انشاءاللہ وہ اس بار سرداور کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اوہ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، سرداور اس ملک کے عظیم انسان ہیں اور وہ ملک کا سرمایہ ہیں، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بلیک زیرو نے کہا صفدر نے کوئی رپورٹ دی ہے؟ عمران نے پوچھا جی ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی کال آئی تھی، اس کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 2 تھی، وہ ایک سیاہ رنگ کی کار میں آئے تھے، انہوں نے یہ ساری کارروائی کی ہے اور پھر اسی کار میں واپس چلے گئے، اور ایک کوٹھی کے چوکیدار کے مطابق دونوں سیاہ پوش تھے، انہوں نے سر سے پاؤں تک خود کو سیاہ لباسوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ چوکیدار کے کہنے کے مطابق وہ سرداور کی کار کے آنے سے چند منٹ قبل ہی آئے تھے اور ان کی کار سرداور کی رہائش گاہ کے کچھ فاصلے پر رک گئی تھی، اس کے 5 منٹ بعد ہی سرداور کی کار وہاں پہنچ گئی۔ وہ کار کا نمبر تو نہیں بتا سکا، لیکن اس نے کار کے عقبی شیشے پر موجود ایک مخصوص اسٹیکر کے بارے میں بتایا ہے، اس لیے میں نے پوری سیکرٹ سروس کو اس کار کی تلاش میں لگا دیا ہے، انشاءاللہ جلد ہی کوئی رپورٹ مل جائے گی۔ کیا تھا اسٹیکر؟ سرخ رنگ کے شیر کا اسٹیکر تھا جو دھاڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اسٹیکر ریفلیکٹ پینٹ کا تھا جو معمولی سی روشنی میں بھی چمکتا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا اس چوکیدار نے اور کوئی خاص بات بتائی اس کے بارے میں؟ عمران نے پوچھا نہیں کچھ نہیں، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم اس کار کو تلاش کراؤ، میں ٹائیگر کے ذمے لگا دیتا ہوں کہ وہ اس دھاڑتے ہوئے شیر کے اسٹیکر والی کار کو تلاش کرے۔ عمران نے کہا سرداور ہوش میں آ جائیں یا ان کی حالت خطرے سے باہر ہو جائے تو مجھے ضرور بتا دیں، مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک یہ خبر نہ سن لوں گا۔ بلیک زیرو نے کہا ٹھیک ہے میں اطلاع کر دوں گا۔ عمران نے کہا اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ سر سلطان خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران کو معلوم تھا کہ ٹائیگر چونکہ رات گئے تک ہوٹلوں اور کلبوں میں گھومتا رہتا ہے، اس لیے وہ صبح کی نماز پڑھ کر دوبارہ سو جاتا ہے اور پھر دوپہر کے قریب اٹھتا ہے، اس لیے وہ ابھی اپنے کمرے میں ہی ہوگا۔ کچھ دیر تک گھنٹی بجتی رہی، پھر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، ٹائیگر کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس باس، ٹائیگر کی اس بار سنبھلی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں اسپیشل ہسپتال سے بول رہا ہوں، سرداور پر رات کو ان کی کوٹھی کے باہر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس وقت ان کا آپریشن ہو رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 2 تھی، وہ سرخ رنگ کی کار میں آئے تھے، ان کے حلیے تو معلوم نہیں ہو سکے ہیں، البتہ وہ جس کار میں آئے تھے اس کے عقبی شیشے پر ایک شیر کا سر بنا ہوا تھا جو دھاڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اسٹیکر سرخ رنگ کا ہے جو روشنی میں چمکتا ہے۔ کیا تمہارے ذہن میں ایسا کوئی آدمی ہے جس کے پاس ایسی کار ہو؟
ओह ओह, ये कार तो पाउल की है। पाउल जो गोल्डन क्लब का मालिक है, इसका एक ग्रोह है, रेड लाइन ग्रोह, और वो अपनी कारों पर ऐसे ही स्टिकर चस्पा करते हैं। ये इनका मखसूस निशान है। टाइगर ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। इसका ताल्लुक किससे है? इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा, वो स्मगलिंग का धंधा करता है। आज तक कत्ल गारत के सिलसिले में तो इसका नाम सुनने में नहीं आया, लेकिन ये निशानी वाज़ेह तौर पर इसी की है। टाइगर ने कहा, ओके, तुम इसे अगवा करके राना हाउस पहुंचा दो। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया, क्योंकि बाहर से कदमों की आवाज़ें दफ्तर की तरफ आती सुनाई दे रही थीं। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सिद्दीकी एक जूनियर डॉक्टर के साथ अंदर दाखिल हुए। इन्हें देखकर इमरान और सर सुल्तान उठकर खड़े हो गए। डॉक्टर सिद्दीकी के चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात नुमाया थे। इमरान डॉक्टर सिद्दीकी का चेहरा देखकर ही समझ गया कि ऑपरेशन कामयाब रहा है। मुबारक हो सर सुल्तान और इमरान साहब, अल्लाह ताला ने अपना फजल कर दिया है। इंतहाई नाजुक ऑपरेशन था और सरदावर की हालत बेहद ख़राब थी, लेकिन जब अल्लाह ताला अपना फजल कर दे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। वो वाकई कादर मुतलक है, जो चाहे वही हो जाता है। ऑपरेशन कामयाब रहा है और अब सरदावर की हालत ख़तरे से बाहर है। डॉक्टर सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तू वाकई रहीम व करीम है। मौत और ज़िंदगी दोनों तुम्हारे हाथ में हैं। इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। सर सुल्तान के चेहरे पर भी सुकून के तासुरात नुमाया हो गए। सरदावर की जो हालत थी वो देखकर पहले तो मैं भी मायूस हो गया था, लेकिन आपके आने के बाद मेरे दिल में कुदरती तौर पर इनके लिए ऐसे जज्बात पैदा हो गए कि अगर मैं दोबारा कोशिश करूं तो ज़रूर कुछ कर सकता हूं। इसलिए मैंने रिस्क लिया और फौरी तौर पर इनका दूसरा ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, और फिर अल्लाह ताला का करम हो गया। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, वो नेक लोगों की जान ऐसे ही ज़ाया नहीं होने देता। सरदावर पाक एशिया की आवाम के हीरो हैं। इन्होंने अब तक मुल्क कौम के लिए जो भी खिदमत सर अंजाम दी हैं, इनके लिए हर वक्त मुल्क के बच्चे बच्चे के दिल से दुआएं निकलती हैं, और इस मुल्क का बच्चा बच्चा अपने मोहसिन के लिए दुआ गो रहता है। इससे भला क्या हो सकता है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, वो वाकई हम सब के मोहसिन हैं। बहरहाल अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और सर सुल्तान साहब, आप भी चाहें तो वापस जा सकते हैं। मैं आज सारा दिन के केयर के लिए यहीं रहूँगा। डॉक्टर सिद्दीकी ने पहले इमरान और फिर सर सुल्तान से मुखातिब होकर कहा, शुक्रिया डॉक्टर सिद्दीकी। सर सुल्तान ने कहा, मुझे कुछ और काम करने हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा, आप जाएं। वैसे अब वो होश में कब तक आ जाएंगे? अभी इन्हें होश में आने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और डॉक्टर सिद्दीकी इनसे इजाज़त लेकर एक बार फिर कमरे से निकल गए। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? सर सुल्तान ने कहा। मैं मुजरिमों की तलाश करवा रहा हूँ, इमरान ने कहा। तो सर सुल्तान ने इस बात में सर हिला दिया। तो चलो मेरे साथ, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी चलो, आज मिलकर नाश्ता करते हैं। ओह नहीं, बेहद शुक्रिया। आप जानते हैं कि सुलेमान ने नाश्ता तैयार कर रखा होगा, और अगर मैंने नाश्ता ना किया तो सारा नाश्ता वो खुद ही हड़प कर जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वो डबल नाश्ता करके मज़ीद मोटा हो जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझे इजाज़त दो, सर सुल्तान ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और सर सुल्तान उठे और कदम बढ़ाते दफ्तर से बाहर चले गए। डॉक्टर सिद्दीकी के ऑफिस में अब इमरान अकेला था। इसने सेल फोन पर एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2 रब्ता कायम होते ही मखसूस आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, ब्लैक ज़ीरो। अल्लाह ताला ने अपना फजलो करम कर दिया है। सरदावर का दूसरा ऑपरेशन कामयाब रहा है और अब इनकी हालत ख़तरे से बाहर है। अल्लाह का शुक्र है इमरान साहब, लाख लाख शुक्र है। सच में आपने ये बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। आपका बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। ब्लैक ज़ीरो ने इस बार अपनी असल आवाज़ में कहा। कोई रिपोर्ट मिली है इस दौरान? नहीं, अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं मिली, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान ने ओके कहकर रब्ता ख़त्म कर दिया। इसने सर अब्दुर्रहमान के सेल फ़ोन के नंबर प्रेस किए और फिर रब्ता प्रेस करके बटन प्रेस करके सेल फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो। चंद लम्हों बाद सर अब्दुर्रहमान की सपाट आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डैडी, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, मुझे मालूम है। अब क्या हाल है सरदावर का? सर अब्दुर्रहमान ने सख्त लहजे में कहा। इनका ऑपरेशन कामयाब रहा है डैडी, अल्लाह ताला ने अपना फजलो करम कर दिया है। इनकी हालत अब ख़तरे से बाहर है। ओह, शुक्र है अल्लाह का, इस इत्तला का शुक्रिया, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने सेलफोन कान से हटाया और इसने फ्लैट के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सुलेमान बोल रहा हूँ।
رابطہ ہوتے ہی سلیمان کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں سلیمان، فوراً بتاؤ کہ تم نے اب تک میرا ناشتہ تیار کیا ہے یا نہیں؟ آپ پہلے بتائیں سرداور کا اب کیا حال ہے؟ دوسری طرف سے سلیمان نے بے چین سے لہجے میں کہا، میرے ناشتہ مانگنے کے باوجود تم سمجھ نہیں سکے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں تو اتنا پریشان تھا صاحب کہ بس کچھ نہ پوچھیں، میرا تو ذہن ہی معاف ہو گیا تھا، اس لیے میں جب ناشتہ کرنے بیٹھا تو آپ کا ناشتہ بھی ساتھ ہی کھا گیا۔ اس کے باوجود ابھی تک مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے ناشتہ ہی نہ کیا ہو۔ سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا، ارے یہ کیسی پریشانی ہے کہ تم نے میرا ناشتہ بھی کھا لیا، جبکہ پریشانی میں تو کچھ کھایا ہی نہیں جاتا، سنا ہے بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے؟ عمران نے کہا، اپنی اپنی عادت کی بات ہے جناب، ایسی خبریں سن کر میرے ساتھ الٹا ہوتا ہے اور میری بھوک پیاس میں اضافہ ہو جاتا ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ مجھے تو سر سلطان نے ناشتے کی دعوت دی تھی، لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی اور کہا کہ جو لطف سلیمان کے بنائے ہوئے ناشتے میں آتا ہے وہ کسی اور کے ہاتھ سے بنے ہوئے ناشتے میں کہاں آتا ہے۔ مگر کیا واقعی آپ نے ایسا ہی کہا تھا؟ ہاں بے شک، سر سلطان سے پوچھ لو۔ تو پھر ناشتہ ہسپتال پہنچا دوں یا یہیں فلیٹ میں آ کر تناول فرمائیں گے؟ لیکن ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ سب کچھ کھا چکے ہو۔ میں نے تو بتایا تھا کہ پریشانی میں یاد ہی نہیں رہا تھا، اور اب مجھے اچھی خبر سننے کے بعد یاد آیا ہے کہ ابھی تو میں نے ناشتہ تیار ہی نہیں کیا، سلیمان نے کہا۔ شکر ہے کہ تمہاری یادداشت واپس آ گئی ہے اور مجھے ناشتہ بھی مل جائے گا، آپ بے فکر رہیں، صاحب کا حساب والی یادداشت غائب نہیں ہو سکتی، دوسری طرف سے سلیمان نے کہا، اور عمران بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا، اور اس نے سیل فون کان سے ہٹا کر جیب میں ڈال لیا اور پھر وہ اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے فلیٹ کی جانب رواں دوا تھی اور پھر کار مخصوص جگہ پر پارک کر کے وہ فلیٹ میں آ گیا۔ یہاں سلیمان ناشتہ تیار کر کے اس کے انتظار میں تھا۔ عمران نے ناشتہ کیا اور ایک بار پھر لباس تبدیل کر کے اس نے گاڑی نکالی اور سیدھا دانش منزل پہنچ گیا۔ اب کیا حال ہے سر سلطان کا؟ سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے پہلا سوال یہی کیا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ویسے تو میں نے ڈاکٹر صدیقی سے سرداور کی حفاظت کی بات کر لی ہے، لیکن تم ایسا کرو کہ نعمانی اور صدیقی کو وہاں بھجوا دو، ہو سکتا ہے کہ حملہ آور تک جب یہ خبر پہنچے کہ سرداور بچ گئے ہیں تو وہاں ہسپتال میں وہ دوبارہ ان پر حملہ کرنے کی کوشش کریں۔ سرداور کے بچ جانے کی خبر تو روکی جا سکتی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، پھر ان کی موت کی خبر جاری کرنا پڑے گی، اور سرداور جس پائے کے سائنسدان ہیں کہ ایسی خبر نہیں دی جا سکتی، اس سے بے حد پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آپ کے خیال میں یہ واردات کس ملک نے کرائی ہے؟ دیکھو، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اصل بات یہ ہے کہ چوکیدار کے مطابق حملہ آور سیاہ لباسوں میں ملبوس تھے، اس سلسلے میں ظاہر ہے سرداور کو بھی کچھ معلوم نہ ہوگا۔ البتہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ وہ لوگ آفیسرز کالونی میں بغیر چیکنگ کے داخل کیسے ہوئے، وہ بھی اسلحہ سمیت، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کالونی کے ہی افراد ہوں جنہوں نے خصوصی طور پر اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے ہی وہاں رہائش گاہ حاصل کر کے اس مشن کی پلاننگ کی ہو، اور انہیں معلوم ہو کہ سرداور کب اپنی رہائش گاہ میں آتے اور جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے۔ تو پھر میں کس کو بھجواؤں اس کالونی میں تاکہ وہ پتہ چلائیں کہ وہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ دیکھتے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا۔ عمران بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے ٹائیگر؟ پاؤل اب تک رانا ہاؤس کیوں نہیں پہنچا؟ میں اس کے کلب میں ہی ہوں باس، لیکن پاؤل یہاں موجود نہیں ہے، وہ کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے، جیسے ہی وہ آئے گا میں اسے لے کر رانا ہاؤس پہنچ جاؤں گا۔ گولڈن کلب کا پتہ بتاؤ، میں خود وہاں آ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر نے اسے کلب کا پتہ بتا دیا۔ عمران نے ریسیور کینڈل پر رکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا آپ گولڈن کلب جائیں گے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، اگر اس معاملے میں پاؤل کا ہاتھ ہے تو پھر اس سے یہ معلوم کرنا بے حد ضروری ہے کہ اس نے یہ سب کیوں اور کس کے کہنے پر کیا ہے۔ پاؤل کا تعلق اپنے ہی ملک سے ہے، وہ اسمگلر ہے، اور کسی اسمگلر کا بھلا کسی سائنسدان پر اس طرح حملے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ کام ضرور اس نے کسی کے کہنے پر کیا ہے، اور وہ کون ہے اس کے بارے میں پاؤل ہی بتا سکتا ہے، اس لیے اسے پکڑنا بہت زیادہ ضروری ہے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی کار نہایت تیز رفتاری سے گولڈن کلب کی جانب اڑی چلی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور کرختگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ سرداور پر اس طرح جان لیوا حملہ اس کے لیے کسی ڈاؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر صدیقی کی کاوشوں سے ان کی جان بچ گئی تھی،
ورنہ حملہ آوروں نے تو انہیں ہلاک کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی تھی۔ وہ حملہ آور کون تھے اور انہوں نے کس کے اشارے پر سرداور پر حملہ کیا تھا، اس کے بارے میں عمران سب کچھ جلد سے جلد جان لینا چاہتا تھا، تاکہ وہ آئندہ سرداور جیسی عظیم اور شفیق شخصیت کو ایسے حملوں سے بچانے کے لیے کوئی ٹھوس اور مضبوط لائحہ عمل بنا سکے۔